وہ احمد سرفراز ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ الیکشن جب بھی ہو مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے، مریم نواز نہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پشت پر سے ہاتھ اٹھائے جناب، اگر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کرے تو اگلے عام انتخابات میں نون لیگ کے نتائج پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ سلو پروسیس ہے، قوم میچور ہوتی جا رہی ہے، تو ان کو یہ بات عوام کو بھی آہستہ لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ انتہا پسندی بہت خطرناک ہے، ہم نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پشت پر سے ہاتھ اٹھائے، اور تم تو پیداواری ان کی ہو۔ پی ٹی آئی تو آئی ہے 22 سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، کئی شکستیں دیکھ کے، مسلسل سٹرگل کے نتیجے میں تو نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن جیتنے کے قابل نہیں تھے یہ صاحب، تو انہوں نے کان سے پکڑ کے وزارت، اور پھر وزارت اعلیٰ، اور پھر وزارت عظمیٰ، اور وزارت عظمیٰ بھی ایسی کہ یہ سٹنگ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کو ریسیو کرنے بھی نہیں جاتے تھے۔ تو بھائی آج یہ پشت سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر بیک ڈیٹ میں آپ کی پشت پہ جو ہاتھ تھا، بلکہ دونوں ہاتھ تھے، پاؤں بھی تھے، وہ کیسے ہٹاؤ گے یار؟ کوئی تو بندہ بات کرتے وقت بندہ ہو، جو انہی کے ایک صاحب ہیں، وہ سیال کوٹ سے، نام بھول رہا ہوں، خواجہ آصف، تو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ مطلب چھاج تو بولے، یہاں چھلنیاں بھی بولتی ہیں، آپ ہو کون؟ آپ کا وجود، جن کا مرہون منت ہے انہیں کو آپ آنکھیں دکھاتے ہو، جن ہاتھوں سے کھاتے ہو انہیں کو کاٹنے دوڑتے ہو، تو کس طرح کی بات کر رہے ہو آپ؟ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہو جس نے 22 سال مار کھائی ہے، تو کو خدا کا خوف کرو۔ باقی رہ گئے میاں شہباز شریف، تو ڈیفینیٹلی ہی از اے فار بیٹر ایڈمنسٹریٹر، بہت محنتی آدمی، اور ڈیفینیٹلی ہی از اے ڈوئر۔ ان کی گورننس کا اس میں اپنے کمزوریاں بھی ہوں گی، نقائص بھی ہوں گے، لیکن اوور آل تو دیکھ لو آپ پنجاب سے پہلے کا پنجاب دیکھ لو۔ نہیں، اس لیے یہ نہیں، یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا کہ ایک اعتدال پسند آدمی، ایک متوازن آدمی اگر پارٹی کو لیڈ کرے گا، یہ ملک کے لیے بہتر ہے، خود نون لیگ کے لیے بہتر ہے، چونکہ ادھر تو کام بہت ہی کچھ اور طرح کا ہوگا۔ نام ہے ہمارے ان دوست کا بھرت سنگھ، وہ کہتے ہیں کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس بپن راوت ہیلی کاپٹر کریش میں اپنی اہلیہ سمیت چل بسے، کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ نیز آپ بھارتیوں کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ بھرت سنگھ، نوئیڈا NOIDA انڈیا۔ بھرت سنگھ صاحب، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ خود ہمارے آرمی چیف نے اس پہ دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا ہے، جنرل باجوہ، اور آبویسلی میرے لیے افسوسناک تھا، غیر متوقع، بہت سڈن، بہت افسوسناک۔ ہماری جو تاریخ ہے، اور اتنی یہ خوبصورتیاں آپ کی تاریخ میں بھی ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا گیا میدان جنگ میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا، یہ عالی ظرف لوگوں کے درمیان، وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے،
دشمن بھی اگر عالی ظرف ہوں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو میں تو وہ بھارتیوں کو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو پورے بنی نوع انسان کے بارے میں میرا ایٹیچیوڈ یہی ہے. ہم ایک درخت کی شاخیں ہیں. ہمارا اسپیشی ایک اسپیشی سے تعلق ہے. اور اگر آپ وہ جو روایت ہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں, کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کس ملک میں کس مذہب میں جنم لینا ہے. انسان بہت بے بس ہے. اس کو وہ خود کو پالتا ہے, اپنے جسم کو پالتا ہے, اپنے اچھے لباس ڈھونڈتا ہے, اچھی خوراک اپنی پرورش کے لیے ڈھونڈتا ہے, اچھا گھر, اچھی لیونگ, اچھے شہر بنانے کی کوشش کرتا ہے, اچھی لوکیلٹیز میں. لیکن اپنی روح کو امپروو کرنے کے لیے عام طور پہ انسان تھوڑی سستی کر جاتے ہیں. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے, وہ انسانوں سے سوائے محبت کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. بہت کچھ اس پوری دنیا کی تاریخ میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. ایک شعر ہے, امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے, کبھی بہیلا مذہب کبھی بنام وطن. میرے تو دل میں آج بھی ہوک اٹھتی ہے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی میں جب وہ ایٹم بامبس, ایک کا نام تھا فیٹ مین, ایک کا نام تھا لٹل بوائے, بامبس کے نام تھے, جب وہ گرے ہوں گے تو کتنے معصوم لوگ, کتنے بچے بچیاں, بے گناہ لوگ. سیکنڈ ورلڈ وار تھی, ٹھیک ہے, امریکہ ہیومن رائٹس کا بھی چیمپئن ہے آج. یہ انسانی تاریخ اسی طرح ہے. لیکن جن کی روحیں اجلی ہوتی ہیں, تو میرے دوست ہیں انڈیا میں, وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ داتا دربار جا کے ہماری طرف سے بھیंٹ کرنا. میں کرتا ہوں. وہ خود جاتے ہیں اجمیر شریف, اور یہ کیا ہے. تو میرا انڈینز کے بارے میں, بھارتیوں کے بارے میں, میرا پڑوس ہے. ہمارے دین میں تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی, ہمارے حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائے کہ جائیداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے. تو انسان, آئی ہیو اے لاٹ آف انڈین فرینڈس, میرا ان کے ساتھ بہت محبت احترام کا رشتہ ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ جو مرکنڈے کاٹجو ہیں, انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بڑی محبت سے لکھا کہ میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں, میرے دادا وہاں مشن ہائی اسکول رنگ بہل میں پڑھتے رہے, اور پھر وہ ایف سی کالج لاہور میں پڑھتے رہے, میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں. اور انارکلی بازار جو وہ ہے لاہور کا, وہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں حسن نثار جیسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں. میں احسان مند ہوں ان کا, میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت ہندوستانی. تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ کئی سال پہلے میں نے اس کالمس میں بھی لکھا ہے, گفتگو میں بھی ذکر ہوا کہ میں جب ایسٹ پنجاب گیا ہوں پہلی بار, میں 2-3 بار جا چکا ہوں انڈیا, آگرہ, دلی وغیرہ, یہ وہ بامبے وغیرہ جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا, حالانکہ میری بڑی خواہش تھی. خاص طور پہ جب تک دلیپ کمار صاحب زندہ تھے میری شدید خواہش تھی کہ میں جاؤں اور ان سے ملوں. بہرحال تو جب میں ایسٹ پنجاب گیا پہلی بار, تو میرے بڑوں نے تو مائیگریٹ کیا تھا 3 شہروں سے, جالندھر سے, امرتسر سے, لدھیانہ سے. تو میں تو تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ. اس گھر کی بات نہیں کر رہا, تو اپنے فارم ہاؤس میں مقامی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں نے پھول لگائے, جو اب بھی لگے ہوئے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں. اللہ کرے یہ رشتہ بھی کانٹوں سے یا انگاروں سے تبدیل ہو کے پھولوں جیسا ایک خوشبودار ایک رشتہ بن جائے.